صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب معراج کروائی، آپ نے اس رات قدرت کے کئی عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، مسجد حرام سے بیت المقدس تک زمینی عجائبات کو ملاحظہ فرمایا۔ اس دوران حضور علیہ السلام نے قریش کے، مکہ والوں کے ان قافلوں کو بھی ملاحظہ فرمایا جو تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ تھے۔ معراج کی صبح حضور علیہ السلام نے جب اس عظیم واقعے کا بیان فرمایا تو قریش نے، اہل مکہ نے حضور علیہ السلام سے اپنے اس قافلے کا حال دریافت کیا کہ جو شام سے واپس مکے کی طرف آ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کے راستے میں میں نے اس قافلے کو دیکھا اور وہ قافلہ بدھ والے دن مکے پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ فرمائیں کہ حضور علیہ السلام قافلے کے آنے سے پہلے غیب کی خبر دے رہے ہیں اور اہل مکہ والوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا قافلہ بدھ والے دن مکے شہر پہنچے گا۔ چنانچہ بدھ والے دن کفار مکہ شہر سے باہر قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب آ جاتا ہے اور وہ قافلہ نہیں آتا۔ تو حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو دعائے مصطفیٰ کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کی حرکت کو روک دیتا ہے۔ سورج حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے، دن رک جاتا ہے اور قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے بدھ والے دن ہی مکہ المکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ قافلے کے داخل ہونے کے بعد سورج غروب ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے اس معجزے کو ظاہر فرمایا اور حضور علیہ السلام کی غیبی خبر کی تصدیق فرما کر اس کو سچ کر دکھایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر الشمس، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ اعظم، اللہ کے نائب مطلق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا فتأخرت ساعۃ من نہار، تو وہ دن کے ایک حصے میں ٹھہر گیا، یعنی سورج نے اپنی حرکت کو روک دیا، دن طویل ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی دی ہوئی غیبی خبر کے مطابق وہ قافلہ بدھ والے دن ہی مکہ المکرمہ پہنچا۔